صرف السلام علیکم کہہ کے اپنے کمرے میں چلے جانا۔ تو فرماتے مجھے دوبارہ ملے تو کہنے لگے میں السلام علیکم کہہ کے اپنے کمرے میں چلا گیا تو جس بہو کو کئی آوازیں دیتا تھا وہ نہیں نہ آتی تھی، 10 منٹ گزرے تو آ گئی، کہنے لگی ابا جی طبیعت ٹھیک ہے؟ کوئی چیز چاہیے تو میں لاؤں؟ چپ رہسیں تے موتی مل سن تے ذکر کریں تے ہیرے۔ تو میرے عزیز اپنی گفتگو کو بے وقار نہ کریں، اپنے انداز کو بے وقت نہ کریں، تھوڑی بات کریں، معقول بات کریں، اور پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس کا ہمیشہ اثر ہوتا ہے۔ آپ کی بات سننے والے 2 لوگ ہوں یا 2 کروڑ ہوں، بات کا اثر ہوتا ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے بیچ بات کر آتے ہیں، آپ کا خیال ہوتا ہے انہوں نے توجہ نہیں کی، آپ کا خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی، حالانکہ آپ کی بات وہ وقتی طور پر انکار کر بھی دیں لیکن گھر جا کے سوچتے ہیں کہ یار میرے فلاں دوست نے یہ بات کی تھی۔ آپ کے منہ پہ کہہ بھی دیں نہیں تجھے نہیں پتا، لیکن آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ آپ 2-2.5 سال کے بچے کو گھور کے دیکھیں تو وہ رو پڑتا ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، اللہ جزا دے آپ، اللہ تعالیٰ بہت سا ناراض نہ ہوئیے۔ وہ گھور کر آپ دیکھیں تو بچہ رو دیتا ہے، اور اسی بچے کو چھوٹا بچہ ہے، آپ مسکرا کے بات کریں تو مسکرا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی بات کا اور لہجے کا اثر ہوتا ہے۔ پھر ہمارے اپنے اوپر بھی ہماری باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی شخص کو کوئی ہنسنے والی بات سنانے لگے، کوئی مزاح والی بات سنانے لگے، ہنسنے والی، تو بات کرنے سے پہلے آپ خود نہیں ہنس پڑتے؟ کچھ لوگوں سے بات ہی نہیں ہوتی، وہ اتنا ہنستے ہیں، لوٹ پوٹ ہوتے جاتے ہیں، ہنستے چلے جاتے ہیں، محو ہوتے چلے جاتے ہیں اپنی مسکراہٹ میں، اور ابھی بات سنائی نہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی رونے والی بات کرنے لگے، اپنا کوئی دکھ سنانے لگے، تو بندہ بات کرنے سے پہلے خود رو نہیں پڑتا؟ ابھی بات بیان نہیں کی لیکن آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اس کا مطلب ہے ہماری باتیں صرف معاشرے پر اثر نہیں کرتی، ہماری باتیں ہم پر بھی اثر کرتی۔ آپ 2 دفعہ اپنی زبان سے کہیں چھوڑے جی میں نے بڑی خدمت کیا والدین کی، وہ نہیں راضی ہوتے، معاذ اللہ۔ آپ 2 دفعہ یہ کہیں آپ کا دل سخت ہونے لگے گا ماں باپ کے بارے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یار نہیں، ماں باپ ہی ہوتے، ان کا اکرام کرنا، ان سے پیار کرنا، یہ بڑا ضروری اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو بھائی میرے یاد رکھیے گا اور سمجھ لیجئے گا کہ ایک تو زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اسے غلط جگہ پہ استعمال نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ یہ مت سمجھے کہ آپ کی بہت زیادہ باتوں سے آپ کی قدر بڑھے گی۔ آپ کی گفتگو جتنی محتاط ہو، جتنی جامع ہو، جتنی مدلل ہو، اس قدر زیادہ اس کے اثرات بہتر ہوں گے۔ اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ہماری باتوں کا معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے، لوگوں پر بھی اثر ہوتا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ ہماری باتوں کا ہم پر بھی، اللہ آپ کو جزا دے، آپ تو یاد رکھنے لگے ہیں باتیں ماشاءاللہ سے۔ باتیں کمزور نہیں، آج کل نا ہمارے ہاں ہمارے مذہبی سٹیجوں پر بھی جو لوگ بات کرتے ہیں کمزور بات کرتے ہیں، بعض لب و لہجے شستہ نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ یار دینی سٹیج پر آپ کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، جچا تلا۔ آپ آواز اونچی نہ کریں، دلیل مضبوط کریں، آپ کی دلیل تگڑی ہونی چاہیے، اس میں آواز ہلکی بھی ہو گئی تو گزارا چل جائے گا، دلیل سے مضبوط ہو۔ آپ وہ ہمارے نقیب محفل ہوتے ہیں نا تو بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں، پھر بھاگ کے ادھر آ جاتے ہیں، بھی آپ کیا کرنے لگے؟ کہتے ہیں میں جملہ دینے لگا۔ بھئی جملہ دینا ہے، بم چلانا ہے کوئی؟ آپ کہتے ہیں آرام سے جو بات کرنی ہے، اس میں آپ تقدس کا خیال کریں، اسٹیج کی پاکیزگی کا خیال کریں، تو گفتگو تو کرنی ہے تو اچھی بات کریں، حوصلہ افزائی کی بات کریں۔ خیر، اور آپ کو بتاؤں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 بھائیوں کی صلح کرانے کے لیے تمہیں خلاف واقعہ بھی بات کرنی پڑے نا، یعنی بظاہر لگے کہ جھوٹ ہے لیکن بول دو 2 دوستوں کی صلح کرا دو، 2 بھائیوں کی صلح کرا دو۔ لیکن یہاں لوگوں کو دور کرنے کے لیے تو جھوٹ بولتے ہیں، قریب کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات
نہیں کرنی. میرے عزیز یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا، زندگی بھر اپنا یہ ذہن بنائیں اور اس ذہن پر کاربند رہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھی اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کیا جائے. اب آگے بڑھیے. اگر صحیح استعمال کرنا ہے تو صحیح استعمال کیا ہے؟ سب سے بہترین استعمال تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خیر کی بات بتائیں، اچھا مشورہ دیں، اور پھر اس سے بھی اگر خیر کی بات کرنا چاہیں تو پھر یہ ہے کہ ادھر ادھر کی بات ہی نہ کریں، زبان سے یا ذکر خدا کریں یا ذکر مصطفیٰ کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی تاکید کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو. کتنا کرو؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا صبح و شام بس اسی کی پاکی بولو. چھوڑ دو دنیا داروں کی خوش آمدیں کرنی، افسروں کی خوش آمدیں کرنی، جھوٹی تعریفیں کرنی، اور اپنا چھوٹا سا کام نکالنے کے لیے ادھر دیکھنا. چھوڑ دو تعریفیں کرنا، خوش آمدیں کرنا. اگر تم نے ذکر کرنا ہے تو اپنے رب کا کرو. کبھی کہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. کبھی کہو الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے. پھر کہو اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے. پھر کہو لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق. یہ کرو نا یار، مزہ آئے گا. چھوڑ دو ادھر ادھر کی تعریفیں کرنی، جھوٹی خوش آمدیں کرنی، بلا وجہ کے قصیدے پڑھنے. رب رسول کی تعریف کرو اور خوب کرو. اور پھر جہاں تک بات ہے ذکر مصطفیٰ کی، جہاں تک بات ہے میلاد مصطفیٰ کی، تو رب کہتا ہے میں نے کسی کا محتاج چھوڑا ہی نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی. حضور کا ذکر پاک ہر وقت، ہر لمحہ. اور یہ ذکر کیوں آپ کو فائدہ دے گا؟ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا نا، تو اس کے کان میں اذان دینا سنت، اسے گٹی دینا سنت، اس کے بال 7ویں دن اتروانا یہ سنت، اس کا عقیقہ کرنا. تو یہ کس کی سنت ہے؟ ہلکا سا بولنا. اس کا مطلب ہے پیدا ہوتے ہی ذکر مصطفیٰ شروع ہو گیا، ہر وقت ذکر رسول شروع ہو گیا، ہر وقت حضور کا تذکرہ پاک، ہر مقام پر نبی پاک کا ذکر. یہ جو ہم نے مزاج بنا لیا نا، یہاں ذکر کرنا یہاں نہیں کرنا، یہ ہماری زیادتی ہے. ورنہ اس دنیا میں جہاں بھی ذکر ہے مدینے والے محبوب کا ہی ذکر ہے. کوئی بھی آپ کام کریں، وضو کرنے لگے تو اس میں پہلا فرض منہ دھونا ہے، لیکن ہاتھ دھونا سنت، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تو ہر جگہ تو حضور کی سنت کا پھریرا لہرا رہا. ہم نے زیادتی کی ہے. کول والے دن تو نعتیں پڑھ لیتے ہیں، اور مہندی والے دن راز ہو گئے ہو، کوردے پہ ہو مینو. بھئی جس نبی کی یاد تمہیں کل والے دن، 10ویں والے دن، چیلم والے دن یا آتی ہے، اس نبی کی یاد بیٹے کے ولیمے پہ کیوں نہیں آتی؟ تم ذکر رسول کرتے ہو صرف کسی کے فوت ہونے پر. خوشی کے وقت تمہیں حضور کی نعت کیوں نہیں یاد آتی؟ نکاح کسی غیر کا طریقہ ہے. حضور نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح تو میرا طریقہ ہے. حضور فرماتے ہیں نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح تو نبی پاک کی سنت، اسے حضور کے مطابق کرنا چاہیے تھا. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کسی کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں شادی ہوتی ہے. مسجد میں تو سارے حاجی نمازی ہوتے ہیں، پتہ تو تب چلے گا جب تیرے بیٹے کی بارات اٹھے گی تو کتنا حاجی نمازی ہے، تو کتنا شریعت کا پابند ہے، تو کتنا خیال کرتا ہے. تو ہر جگہ حضور کا ذکر کرے، ہر مقام پر. اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں ذکر کرے؟ وجہ بیان کرتے، کہتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. کہتے چونکہ نبی پاک نے ہمارا ہر جگہ ذکر کیا ہے، پیدا ہوتے ہی ہمارا ذکر، معراج پہ ہمارا ذکر، نمازوں کے بعد ہمارا ذکر، غاروں میں ہمارا ذکر، مزار میں ہمارا ذکر. تو فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے. آپ بھی پھر ان کے ذکر کو اپنی عادت بنا لیں. ہر وقت حضور کا ذکر پاک، ہر وقت نبی پاک کا تذکرہ، حضور کی حدیثیں یاد کریں.
پھر سنایا کریں اپنے بچوں کو. ادھر ادھر کی کہاوتیں سناتے ہو، اس سے بچے کیا تربیت پائیں گے؟ انہیں نبی پاک کے ارشادات. ہمیں بڑی باتیں یاد ہوتی ہیں، یہ چھوڑ دیں آپ کے میرا ذہن کام نہیں کرتا، میں کیسے یاد کروں؟ بڑا کام کرتا ہے ہمارا ذہن. یہ موبائل آیا ہے تو سب کے ذہن نے کام کیا ہے نا، واٹس ایپ چلنے لگ گئے ہیں نا، گروپ اسٹیٹس لگانا آ گیا نا. اللہ خیر کرے، آپ حضور کی حدیثیں یاد کریں، وہ بھی یاد کر دی آ جائیں. قرآنی آیات کے تراجم یاد کریں، آ جائیں. تھوڑی توجہ کریں. آپ جب حضور کا ذکر پاک کریں گے، کائنات میں سب سے دانائی والی باتیں میرے نبی کی باتیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور کتاب بھی سکھاتے، حکمت بھی سکھاتے. جب آپ نبی پاک کی باتیں یاد کریں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو سوسائٹی میں امن پھیلے گا، پیار پھیلے گا، حیا پھیلے گی، وارفتگی پھیلے گی، شوق پیدا ہوگا اور حضور کی دعا ملے گی. نبی کریم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری حدیثیں یاد کرے اور آگے بیان کرے. تو دعا ملے گی نبی پاک کی، چہرہ چمکے گا. شرط یہ ہے کہ ذکر پاک کرے، حضور کی گفتگو کو کرے. اور صحابہ نا ہر وقت حضور کی نعت پڑھتے تھے. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں میں پریشان بڑا ہوں، ذرا حالات ٹھیک ہو جائے پھر میں بھی حضور کا ذکر کروں گا. بڑی پریشانی تھی صحابہ کو بھی. 313 لوگ تھے صرف بدر میں، 1000 سے مقابلہ تھا. اور وہ لاؤ لشکر سمیت تھے، ان کے پاس نہ زیادہ تلواریں تھیں، نہ زرہیں تھیں، نہ اونٹ تھے، کچھ بھی نہیں. ان لوگوں نے اتنے کٹھن حالات میں جہاں یہ بیان کیا نا کہ ہمارے پاس اسلحہ پورا نہیں تھا، حالات سازگار نہیں تھے، وہاں ان لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ حضور نے تو ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا فلانا کافر یہاں مرے گا، فلانا کافر یہاں مرے گا. یہ صحیح مسلم میں موجود. یعنی حالات جتنے بھی خراب تھے حضور کی شانیں بیان ہوتی رہی، نبی پاک کے تذکرے بیان ہوتے رہے. حضور کے ذکر پاک کو نہ چھڑے، اسی ذکر سے تو برکات نازل ہوگی. یہ ذکر ہوگا تو اللہ کا انعام آئے گا. ذکر رسالت مآب ہر وقت. یعنی جنگ خندق میں بڑے حالات خراب تھے، بڑی شدید مشکلات تھی. صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے، بھوک سے شدت تھی. انہوں نے یہ بھوک بھی بیان کی ہے کہ ہم نے پیٹوں میں پتھر باندھے ہوئے تھے، اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ نے 4 لوگوں کا کھانا پکایا تھا، پر نبی پاک سینکڑوں کو لے کے گئے تھے، سب کو پورا آ گیا تھا. حضور کی نعت وہ کبھی بھولتے نہیں. ہر وقت حضور کا ذکر پاک کرے، نبی پاک کے ارشادات کو یاد کرے، حضور کی سنت کو یاد کرے. کوئی کام کرنے لگے تو دیکھیں پہلے یہاں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، حضور نے یہ کام کس طرح کیا. اپنے رویوں سے، اپنے لب و لہجے سے ہر وقت نعت خواہ بنے رہے. یہ رسمی سا انداز نہ اختیار کریں کہ کوئی محفل ہوگی تو چلو نعت ہوگی. میرے عزیز ہر وقت ذکر، ہر وقت ذکر، ہر وقت نبی پاک کا ذکر. ہاں یہ ذکر باقی اذکار کی طرح نہیں ہے، اس ذکر کا کچھ ادب زیادہ ہے. سبحان اللہ. میری آپ طبیعت دیکھ رہے ہیں، نزلہ زکام کیسا ہے، پھر بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے امید ہے آپ پیار بڑا کرتے ہیں، ناراض نہیں ہوگے. کر لوں 1-2 باتیں. تسی نہ کر دے ہو، نہ ہاں کر دے ہو، لڑے جاب دے ہو. 1-2 باتیں کر لوں تھوڑی ناراضگی والی. آپ سب کو پتا تھا نا محفل میں آنا، پھر بھی ننگے سر آ گئے، ٹوپی تک نہیں پہنی ساتھ پہ. اور ادب والوں کی محفل، اہل سنت کی محفل. ہمارا تو مزاج ہی نہیں. او بھائی بغیر وضو کے، بغیر سر ڈھانپ کے، یہ تو مطلب یہ کوئی سیاسی جلسہ جس میں آپ جیسے مرضی آ گئے. تھوڑی سی شفقت فرمایا کریں، اس کے آداب کا، انوار کا. یہ پیار سے کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ میرے اپنے ہیں نا، اس لیے بات کر رہا ہوں. ہر ذکر اور ہے، حضور کے ذکر کا ادب بڑا ہے. کسی کتاب میں نہیں آیا، حضور نے کہیں حکم نہیں دیا، لیکن امام مالک کا طریقہ تھا. اگر کوئی شخص دروازے پہ آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو امام صاحب فرماتے فقہ کا مسئلہ پوچھنا یا حدیث پاک سننی ہے. وہ کہتا فقہ کا مسئلہ پوچھنا، بٹھاتے، چائے پانی دیتے، مسئلہ بتاتے، چلا جاتا. اگر کہتا نا حضور کی حدیث سننی ہے تو چاہے بندہ ایک ہی ہوتا. امام صاحب پہلے غسل کرتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، ممبر پر بیٹھتے، پھر میرے نبی کا ذکر کرتے. یہ حضور کا ذکر پاک، اس کے آداب، اس کا طریقہ، اس کے اندر جاذبیت.
اس میں امتی کی وارفتگی نظر آئے. یعنی کسی نے کہا نہیں. اور امام بخاری نے جب بھی کوئی حدیث لکھی ہے پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، پھر حضور پہ درود پڑھا ہے، خوشبو لگائی ہے، پھر نبی پاک کے ارشادات لکھے. پابند نہیں کیا کسی نے. تو میرے بھائی اس ذکر کے آداب ہیں. آپ ان آداب کے ساتھ ذکر کریں گے، کلیجہ ٹھنڈا ہو، آپ کو راحت ملے گی، آپ سکون پائیں گے، آپ طمانینت محسوس کریں گے. آج کل تو ہر خبر ہی بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا، اور چینل زیادہ ہے، خبریں تھوڑی ہیں. تو اس لیے بھی ویسے بھی ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہے، سارے ویڈیو بنا سکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سارے صافی ہیں، حال ہی کوئی نہیں. لیکن پرانے زمانوں میں کوئی خبر ہوتی تھی تو واقعی کوئی خبر ہوتی تھی تو لوگ خبر سمجھتے تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو یہ ایک خبر تھی کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے. یعنی ایک بہت بڑے تاجر اور پھر اپنے قبیلے کے سردار اور لوگ جن سے مشورے لینے جاتے ہیں صاحب الرائے سمجھتے، معاملہ فہم اور سیانہ بندہ سمجھتے، ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے، بہت بڑی خبر تھی. اب کچھ لوگ نا اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے جناب صدیق اکبر کے پاس گئے. بتاؤ کون کون گیا خبر پتہ کرنے کے واقعی مسلمان ہوئے؟ کون کون گیا؟ اب تاجر کے دوست بھی تو تاجر ہی ہو گئے نا، بڑوں کے دوست بھی، ان کے دوست جو پتہ کرنے گئے بلا کون کون تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن ابن عوف علیہم رضوان، اتنے بڑے بڑے. یہ صرف پتہ کرنے گئے کہ سنا ہے مسلمان ہو گئے، پتہ کریں خبر سچی ہے. یہ جب وہاں پہنچے نا حضرت صدیق اکبر کے پاس، صرف تصدیق کرنے کے لیے کہ سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے، تو اب بڑی سادی سی بات تھی. اس کا جواب تھا ہوا ہوں یا نہیں ہوا، 2 ہی باتیں تھی. لیکن حضرت صدیق اکبر کہنے لگے بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں. یہ جو سوال تم نے پوچھا یہ اتنا سادہ نہیں، تم نے میرے نبی کی بات ہی پوچھ لی ہے. آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے. اب حضور کی بات پوچھی ہے تو ذرا بیٹھ جاؤ. حضرت صدیق اکبر نے انہیں بٹھا لیا. علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اس ذوق سے جناب صدیق اکبر نے نبی پاک کی بات کی. کبھی حضور کے اخلاق عالیہ کی بات کی، کبھی میٹھے بولوں کی بات کی، کبھی معاف کرنے کے جذبے کی بات کی، کبھی عطا کرنے کی بات کی، کبھی نواز دینے کی بات کی، کبھی کریم کے کرم کرنے کی بات کی. اس ذوق سے بات کی کہ وہ جو صرف پتہ کرنے آئے تھے نا مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے چلو، ہم سب نے بھی کلمہ پڑھنا، ہم بھی چلیں گے. سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. تو بھائی آپ حضور کا ذکر پاک کریں، یعنی کوئی سنے تو اسے لطف تو آئے نا. آپ کے لب و لہجے سے حسن چھلکے، ذوق چمکے، طبیعت تازہ ہو جائے، بیمار صحت یاب ہو جائے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ حضور کا ذکر ذرا جم کے کیا کریں، حضور کا ذکر پاک کریں. تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، یہ ہماری سیاسی تقریریں ہوتی ہیں نا، تو ہمارے یہ جو امیدواران ہوتے ہیں اسمبلیوں کے، ان کو اپنے لیڈر کا نام بڑا اچھا لینا ہوتا ہے، قائد عوام اور قائد جمہوریت اور فلانا اور فلانا. حضور کا نام لینا پڑے تو ان کو مشکل آتی ہے، کیونکہ جیڑا کام روز کریے نا وہ پھر ہوندا. تو میں کہتا ہوں میری جماعت میں آنا، کسی بزرگ کے پاس بھی بیٹھ، یہ نعت اسے بھی آتی ہوگی، مل جاون یار دیاں گلیاں اسا ساری خدائی کی کر دی. اتنا تو ذوق اس کا بھی ہوگا کہ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تو عزیز آپ سنیں جی، سنیں. اللہ جل بیٹا کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں جو بغیر نعروں کے بھی ساری تقریر کر جاتے ہیں. آپ سبحان اللہ آہستہ بھی کہیں تو ہمارا گزارا ہوگا. اللہ کے فضل سے نہ داد کی ضرورت ہے نہ امداد کی ضرورت ہے، بس آپ بات سنیں اور سمجھ لیں تو یہی ہمارے لیے بڑی داد. اور بیمار ہوں، زیادہ بات کر بھی نہیں سکتا، بس بات کو سمیٹوں گا تھوڑی دیر میں. تو حضور کا ذکر جو صحابی بظاہر ذکر نہیں بھی نہ کرتے تھے وہ بھی کمال کر جاتے تھے. یعنی جس نے نعت باقاعدہ نہیں بھی پڑھی اس نے بھی کمال پڑھی. ایک صحابی ہے بڑے جلیل القدر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کسی نے کہا اب نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ بیان کریں.
آپ قریب رہے ہیں، ہمیں بتائیں حضور کی پیشانی نور کیسی تھی، بھینی مبارک کیسی تھی، زلف عنبری کا کیا حال تھا، چہرہ انور کیسا تھا، آپ بتائیں ہمیں حضور کے بارے میں۔ تو حضرت عمر ابن عاص کہنے لگے میں نہیں بتا سکتا۔ تعریفیں کی ہیں صحابہ نے، حضور کی بھینی مبارک کا، پیشانی مبارک کا ذکر بھی ہے، مقدس چشمان نور کا ذکر بھی ہے، چہرہ والضحیٰ کا ذکر بھی ہے، زلف واللیل کا ذکر بھی کیا، صحابہ نے کیے ہیں تذکار۔ لیکن حضرت عمر ابن عاص کہنے لگے میں نہیں کر سکتا، یہ کہہ کے جو بات کی وہ اتنی اعلیٰ کی۔ کہنے لگے یہ ذکر تو وہ کرے جس نے جی بھر کے دیکھا ہو، اپنی تو جرت ہی نہیں تھی۔ کالا کنڈل زلف سجن دی تاب چلے گا کیڑا، ہم سے تو تاب برداشت نہیں ہوتی تھی، ہم نے تو کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا، جب بھی قریب جاتے تھے نظر خود بخود جھک جایا کرتی۔ یہ دیکھو نعت نہ کہہ کے کتنی بڑی نعت کہہ دی، کتنی بڑی بات کر دی حضرت عمر ابن عاص۔ تو نبی پاک کا ذکر، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نعتیں آنی چاہیے، ہمارے بزرگوں کو بھی حضور کی نعت کا تعلق سر سے نہیں ہوتا، عشق سے ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی نعت خانوں نے اب جو شروع کر دیا ہے نا، مہربانی کرے خود ہی نعتیں پڑھا کرے۔ مجھے ایک نعت کا کہنے لگا میں تو نواں کلام سنانا ہے، میں کہ بھائی مینوں معاف کری، مینوں کو پرانا ہی سنائی، کوئی نواں کٹا نہ کھول دیے تھے، مہربانی کری۔ اب جو کچھ ہونے لگ گیا ہے کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا، اللہ ہی معاف کرے، کیا کیا بےہودگی اور کیا کیا تماشے لگ گئے، الامان والافیس۔ تو نعت حضور کی خود پڑھے، ہاں اس ذکر کے آداب کا خیال کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو کتاب میں لکھا میں نے پڑھ دیا، میں نے کہا نہیں، یہ وہ ذکر نہیں ہے، یہ ذکر حسن والا ہے، یہ نبی پاک کا ذکر ہے، اس کے رنگ تھوڑے اور ہونے چاہیے۔ مجھے بتائیے، ایک بھائی بڑا ہو ایک چھوٹا ہو، لیکن چھوٹے کی تعلیم زیادہ ہے اور وہ نوکری بھی بڑی کرتا ہے اور سرمایہ دار بھی زیادہ ہے، پیسے بھی زیادہ کماتا ہے، بڑا ہے بڑا، لیکن اس کے پاس ڈگریاں بھی تھوڑی ہیں، تعلیم بھی کم ہے، پیسے بھی کم ہے۔ اب دونوں اکٹھے بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے بڑا کون ہے؟ تو کیا وہ جس کا عہدہ بڑا ہے وہ بتائے گا میں بڑا ہوں؟ بڑا کون ہے؟ جس کی عمر زیادہ ہے۔ بڑا کون ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بڑا کون ہوتا ہے؟ جس کی، اب عہدے نہیں بتائے جاتے، عمریں بتائی جاتی ہیں۔ بھی آپ میں سے بڑا کون ہے؟ وہ کہیں گے جی یہ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھ سے اتنے سال بڑے، یہی بات ہوتی ہے نا۔ لیکن یہ عام لوگوں کے لیے کلیہ ہے۔ جب بات آئے نا مدینے والے رسول کی، پھر کچھ کلیے، کچھ ضابطے، کچھ قاعدے بدل جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں جناب عباس، حضور کا ذکر آئے تو قاعدے بدل جاتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو ظاہر ہے جو پوچھ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ نبی ہے، نبی نہیں، نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، نبیوں کے بھی نبی ہے، سید الرسول ہے۔ تو اسے عہدے کا تو پتا تھا، وہ تو عمر پوچھ رہا تھا، لیکن یہ ذکر رسول ہے نا، اس کے قاعدے ذرا الگ ہے۔ حضرت عباس سے کہا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو جواب دیکھیں، یہ ہے ذکر رسالت معاف کرنے کا طریقہ۔ کہاں سے لائیں وہ شہد اور کہاں سے لائیں وہ کستوریاں جن سے ان جملوں کو ماپا تولا اور دھویا جائے؟ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ جملے انمول کے انمول ہی رہیں گے۔ حضرت عباس کہنے لگے کیا کہا تم نے؟ میں بڑا ہوں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بڑے حضور ہی ہیں، پیدا پہلے ذکر ان کا کیجئے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ میرے عزیزو، ادب سے، احترام سے، ذوق سے، شوق سے، محبت کے ساتھ اپنے نبی کریم کا ذکر کریں، اور ہر وقت کریں، ہر جگہ کریں، اور ذرا ذوق سے کریں، اور ذرا دھلے ہوئے لہجے سے کریں، اور ذرا ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ جب بھی کریں مدینے والے کی بات کریں، باقی باتوں سے نا آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ وہ ہمارے مذہبی سٹیجوں پہ ہم کبھی کبھی جاتے ہیں تو ہمیں لسٹ ملتی ہے، کہتے ہیں یہ مہمان خصوصی ہے، اس کا بھی نام لینا ہے، اس کی زیر صدارت ہے، اس کا بھی نام لینا ہے۔
ان کی زیر سرپرستی، ان کی زیر نگرانی، تو میں انہوں نے کہنا گھر تے تساں مینوں آکھیا سی نبی پاک دی تعریف کرنی، ساڑھے کو نہیں ہوندیاں ادھر ادھر دیاں تعریفاں۔ میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، ساری محمد محمد پقیدے گزر گئی۔ کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا پہ میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نانے۔ ہاں کوئی عالم ہے، درویش ہے، فقیہ ہے، سید ہے، بات اور ہے، سر کے تاج ہے، لیکن یہ جو دنیا داری کا غلبہ ہم میلاد کے سٹیج پہ بھی لا کے بٹھا لیتے ہیں نا اس بندے کو جو کبھی مسجد ہی نہیں آیا، اور کہتے ہیں یہ صدارت کرے گا، تو بھئی میلاد کی محفل کی صدارت اس سے کراؤ جس کو 40 سال ہو گئے فجر کی اذان دیتے، 30 سال ہو گئے مسجد میں جھاڑو دیتے، کہ یہاں بھی جو 50,000 زیادہ دے گا وہ صدارت کر جائے گا۔ خدا کا خوف کریں گا، یہاں تو کم از کم ان آداب کا آپ خیال کریں، اور یہاں بھی آپ اگلی سیٹیں ان کو دے دیتے ہیں ذکر رسول کی باری میں جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہے، اور غریب دیکھتا رہ جاتا ہے کہ میری یہاں بھی عزت نہیں۔ تو خدا را اس ذکر کے تقاضوں کو سمجھو، آپ وہ خاص شعور پیدا کرو جو شعور یہ ذکر مانگتا ہے۔ آپ اگر ہر جگہ حضور کا ذکر کرنے لگیں گے تو نبی پاک کی تعلیمات عام ہوں، سوسائٹی اور معاشرے میں حسن بڑھے گا۔ دو باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تو میری گزارش ہے، بے نمازی جو ہے نا وہ مہربانی کرے ہم نمازی ہو جائیں۔ نماز کی وضاحت ہی کوئی نہیں، نماز کی جو نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بولتا ہے، اس کی وضاحت ہی نہیں، وہ پڑھنی ہے تو جان چھوٹنی۔ اور نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز بندے کا اللہ سے رشتہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ حضرت عمر فاروق نے خط لکھا تھا ایک دفعہ، سپہ سالاروں سے کہا تھا اگر کوئی بندہ بے نمازی ہو تو لشکر سے نکال دینا، جو رب کا ہی فرما بردار نہیں، وہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے قانون پہ کیسے چلے؟ تو مہربانی کریں نماز کبھی نہ چھوڑے۔ اور دوسری گزارش یہ کرنی ہے کہ راتیں بڑی لمبی ہیں، اب اس طرح نہ کریں کہ